الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام قسم کے تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، جس عنوان پر باتیں ہو رہی تھی یہ آج کا تیسرا درس ہے اس عنوان پر، یعنی قرآن کی تاثیر یا قرآن کی تاثیر ہم پر کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیا اس کے اسباب و عوامل ہے جسے اختیار کرنے سے اس کی تاثیر ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور اس کے اثرات کے کیا فوائد ہیں۔ قرآن کی تاثیر جب ہمارے دل میں اترے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس عنوان پر دو درس آپ کے سامنے ہو چکے ہیں اور آج کا یہ تیسرا درس ہے۔ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں اور بھی آئیں گی۔ قرآن کی فضیلت و اہمیت اور اس کے علاوہ اسباب و عوامل، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں، لہٰذا آئیے تاثیر قرآن کے کچھ فوائد جانتے ہیں کہ کیا فائدے ہیں اس کے۔ نمبر 1، ایمان میں اضافہ۔ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سورت نازل ہوا کرتی، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو ٹھٹھا اور مذاق کے طور پر مشرکین اور کفار مسلمانوں سے ایمان والوں سے یہ کہا کرتے کہ بھئی ہاں تم میں سے کن کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی کہ قرآن کی تلاوت سے، ان کے نزول سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کہا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان کی دولت ہے، اللہ نے جنہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، قرآن کی تلاوت سے، ان کے نزول سے، ان کے احکامات کے سمجھنے اور سمجھانے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا۔ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے، کچھ احکامات اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے تو اس سے ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ خوشی کیسے محسوس ہوگی؟ اصل میں قرآن کی تلاوت صرف تلاوت کر لینے سے شاید آپ کو خوشی نہ ملے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں، عبادت سمجھ کر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت پر اجر رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کئی مرتبہ دہرائے جا چکے ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت، جب ہم کوئی بھی عبادت کریں اور اسے انجام دیں تو جب تک ہم نیت کی درستگی کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر اس عبادت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہے کہ وہ جذبہ، وہ شوق، نیت کی درستگی، اخلاص، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر جب ہم قرآن کی تلاوت میں بیٹھیں گے اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، ایک نیا جوش و جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور اسے کئی دفعہ پڑھنے کی طلب ہمارے دل میں آئے گی کہ جب بھی موقع ملے کچھ دیر قرآن لے کر ہم بیٹھ جائیں، قرآن کی کچھ تلاوت کریں۔ اور جب آدمی اس طرح اس نیت کے ساتھ تلاوت کرے گا کہ ہمیں اس کا ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، آپ کاؤنٹ کیجئے کتنی نیکیاں ملیں گی۔ سورہ فاتحہ کی آدمی تلاوت کر لے، اس میں کتنے حروف ہیں آپ اس کو شمار کیجئے، کتنے لیٹرز ہیں، ہر لیٹرز پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جب اس دلچسپی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو یقین جانیے آپ کو وہ مزہ ضرور آئے گا، وہ چاشنی ضرور محسوس ہوگی کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے یہ امید بھی رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اجر عطا کرے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے
کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، آج کل فون آ گیا ہے، ساری چیزیں موجود ہے، کہیں اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نسخے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی موقع ملے گھر پر مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں، سنت سے فارغ ہو گئے ہیں، لے کر بیٹھ جائیں، تلاوت کریں اس کی. گھر پر تھوڑا وقت ملا، تلاوت کریں اس کی. کہیں اور بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، کسی کام میں مشغول نہیں ہے، تو اگر وقت ملا تو قرآن کی تلاوت کریں. کتنا اجر آدمی کما سکتا ہے اندازہ لگائیں، کتنی نیکیاں وہ اکٹھا کر سکتا ہے اندازہ لگائیں کہ ایک ایک حرف کو آپ اس کو جوڑ کر دیکھیں کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی. اور جب اس طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوگا. قرآن کی تلاوت جب ہم اس طرح کریں گے، اس کے احکامات کو سمجھیں گے، سنیں گے، دروس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب یہ مزہ اور تب یہ زیادتی ہمارے ایمان میں ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. شاید اسی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا احساس نہ ہو کہ ہم نے قرآن کی تلاوت جس طرح کرنی تھی اس طرح ہم نے نہیں کی، جس نیت اور جس اخلاص کے ساتھ کرنی تھی اس طرح شاید ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. یہ جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. رات کو اگر نماز کو اٹھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تلاوت کیے جائیں خوب. اس میں نماز میں جتنے یاد ہے اسی کو کریں. آپ دیکھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں دیکھ کے پڑھیں، آپ خوب تلاوت کریں. یہ بہترین وقت بھی ہے، بہترین موقع بھی ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کچھ نہیں. آپ کا اور اللہ کا سیدھا تعلق ہے. خوب آپ نماز میں تلاوت کریں. خالی بیٹھے ہیں اس وقت بھی اگر بیٹھے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، قرآن کی تلاوت کریں، تب آپ کو اور ہمیں یہ چاشنی محسوس ہوگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، اس کے نزول سے، اس کے احکامات کے معلومات سے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور ایک ایمان والا اس سے خوش بھی ہوتا ہے. جب ان کے سامنے یہ احکامات رکھے جائیں تو ان کو اس سے خوشی بھی ملتی ہے. اس کے بعد آئیے قرآن کے تاثیر سے جو فوائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پر بھروسے میں اضافہ ہوتا ہے. جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ میں اضافہ ہوتا ہے. کسی طرح کی کوئی اور چیز، باہر کی کوئی چیز توکل میں وہ شک و شبہ نہیں ڈال سکتی. جب آدمی قرآن کی تلاوت، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آئیں تو یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کرنے کا، اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوگا. یہ ایک ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے. جب قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں، اس کے احکامات کو وہ پڑھتے، سنتے، سمجھتے ہیں، تو ایک ایمان والے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، یہ عبادت انجام نہ دی، اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ کہیں ہماری پکڑ نہ کر لے، پھر ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. جب ایسی کیفیت ہوگی تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کے کوئی احکامات ان کے سامنے آئیں تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی نازل کردہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، تو انہیں ایمان میں وہ چیز بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. ان کے ایمان میں اضافہ و تر و تازگی آ جاتی ہے قرآن کی تلاوت، اس کے احکامات کے پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے. جب آدمی قرآن سے جڑا رہتا ہے، قرآن سے ایک تعلق بنائے رکھتا ہے، تو اس کے اعمال صالحہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ خود ایک عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہی خود ایک نیک عمل ہے. اور جب آدمی اس سے جڑا ہو، روز مرہ کی ان کی ایک عادت ہو کہ روز کچھ نہ کچھ تلاوت وہ کرتے ہوں. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں ایک معمول بنائیے، بہت مختصر وقت کے لیے بنائیے. آپ 5 منٹ کے لیے ہی بنائیے، 10 منٹ آپ کے پاس وقت ہے، 10 ہی منٹ کے لیے بنائیے، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے. بہت زیادہ وقت نہیں کہہ رہا ہوں میں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ،
شاید سب کو یہ موقع میسر نہ آئے کہ ایک آدمی روزانہ گھنٹوں تلاوت کرے، شاید ہو سکتا ہے سب کو یہ موقع میسر نہ آئے، اگر آئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بہت مشغول ہیں کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں باقی جتنی زندگی ہے پوری زندگی روزانہ کچھ وقت متعین کریں کہ روزانہ آپ اتنی دیر کم از کم کیا کریں گے، تلاوت کریں گے، 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو۔ اور یہ چیز نماز کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں اسے چھوڑ کر کچھ وقت نکالے، باضابطہ بیٹھیں، فارغ ہو کر، دوسرے کاموں مشغول ہو کر نہیں، 10 ہی منٹ کی تلاوت کریں، باضابطہ بیٹھیں اور پھر اس کی تلاوت کریں تو آپ اس کی چاشنی کو محسوس کریں گے، اس کی لذت کو محسوس کریں گے، اور جتنے فضائل اور جتنی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں ان ساری چیزوں کو آپ پانے والے ہوں گے، اور قرآن سے ایک تعلق بنا رہے گا، قرآن سے ایک تعلق بنا رہے گا۔ اور یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے انسان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کے معمولات بدل جاتے ہیں، ان میں یہ جذبہ اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ آج ایک معمول کے مطابق ہم نے 10 منٹ تلاوت کی ہے، وہ آگے چل کر ان کو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کچھ اور وقت بڑھاتا ہوں۔ تو یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کریں گے، ایک دن کیا پھر 2-4 دن غائب ہو گئے، اس سے نہ آپ کو مزہ آئے گا، نہ وہ چاشنی آپ کو حاصل ہوگی، اور نہ ہی ہمارے اندر وہ دلچسپی پیدا ہوگی، اور نہ ہی قرآن کے ان فضائل کو ہم پا سکیں گے جو بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ ایسی عبادت اللہ کو پسند بھی نہیں ہے کہ ایک دن کیے گئے اور پھر چھوڑ دیے گئے۔ مختصر لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ، تھوڑا ہی کیجیے آپ لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادتیں بہت پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں یہ ارشاد فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیت پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کے احکامات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی وہی کامل ایمان والا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کے احکامات رکھے جائیں، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جائیں تو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، مطلب ان کے احکامات پر وہ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو سنتے سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور پھر کسی طرح تکبر اور گھمنڈ میں وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں، قرآن کے احکامات کو انہوں نے سنا، اسے سمجھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور ہر دم یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جو بھی احکامات انہیں پتہ ہو اس پر عمل کریں، شریعت کے جو بھی حکم ان کے سامنے آئے اس پر عمل کریں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو بھی اٹھ کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جب آدمی بستروں سے چمٹ کر سوئے رہتے ہیں اور اپنی نیند کے مزے لیتے ہیں، ایسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان اپنے پہلو کو بستروں سے رات کے وقت بھی الگ کریں۔ رات کے وقت بھی جب بہترین نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اپنی نیند کی قربانی دے کر وہ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تسبیح و تذکیر کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ڈرتے ہوئے مطلب جو عمل کر رہے ہیں اس بارے میں بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، اللہ نے اس عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا، پھر اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے، اور بھی دیگر دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ان سارے اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑ کر۔ جو زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اگر ان پر فرض ہے، انہیں نکالنے کے بعد بھی وہ اپنے مالوں میں سے گاہے بگاہے جب ان کو موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جن کو قرآن سے جن کا تعلق ہے، قرآن کے احکامات سے ایک تعلق وہ جوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے دل کی اصلاح اور اس کی صفائی ہوتی ہے، اور انسان کے اعمال کی قبولیت کا سارا معاملہ دل سے جڑا ہوتا ہے۔ دل کا جو مسئلہ ہے، ان کے سارے اعمال کی قبولیت کا معاملہ دل سے ہی جڑا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے، ظاہری طور پر دیکھ کر وہ حکم لگاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو نماز کو آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے، کوئی اگر دیکھ کر یہ کہنا چاہے تو وہ یہی کہیں گے ماشاءاللہ نماز کے وہ پابند ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے، ریاکاری ہے، کسی کو دکھانا مقصود ہے، یا صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف کسے پتہ ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ دل کے حال کو صرف اللہ جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دل کے راز کو اور دل کے حال کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انسان صرف ظاہری چیز پر سامنے جو ہو رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر حکم لگانے کا مکلف ہے۔ دل کے احوال کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، اور جب آدمی قرآن سے جڑا ہو، اس کے احکامات سے جڑا ہو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے دل کی صفائی کا، دل کے بیماریوں سے شفا کا اور اصلاح کا، ان ساری چیزوں کا۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں سنو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کی ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس کے احکامات، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بہترین نصیحت بھی ہے اور تمہارے دل کی شفا کے لیے یہ ایک ذریعہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت سے تمہاری دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شک میں مبتلا ہونا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہک جانا اور نیت میں درستگی کا نہ ہونا، جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے وہ بچے رہتے ہیں، ان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، ان کے دل کی اصلاح اس کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یقین مانیے، قرآن، اس کے احکامات، حدیث، اس کے احکامات، یہ ساری چیزیں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے، خزانہ ہے۔ انہی دو کتابوں پر، انہی کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاریے، ہم اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص اس پر اچھی طرح صحیح عقائد کے ساتھ عمل کر لیا، یقین جانیے اس دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ جب آدمی قرآن سے جڑا ہوتا ہے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتا ہے تو ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کی رغبت بڑھ جاتی ہے، دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی جو کسی درس میں، کسی تقریر میں، کہیں پہ بھی قرآن کے احکامات سنے ہوں اور جو نہ سنتے ہوں، دونوں میں فرق ہوگا نا۔ جس نے سنا ہو کچھ تو اثر ہوگا، جو احکامات سنے ہوں، قرآن کی تلاوت سنے ہوں، سنتے رہتے ہوں، اور جو سنتے ہی نہ ہوں، دھیان ہی نہ دے رہے ہوں، دونوں میں فرق تو ہوگا، ظاہر بات ہے۔ جس نے سنے ہو کچھ تو اثر ہوگا، ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن نہیں ہوا، تیسرے دن نہیں ہوا، سنتے رہیں گے، دلچسپی تو آئے گی۔ اس لیے دیکھتے ہیں ہوں گے آپ کہ بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں، چند لوگ ہی، گنے چنے لوگ ہی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دیگر عبادات میں ان کی توجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے احکامات کبھی نہ کبھی تو انہوں نے سن رکھی ہوں گی، قرآن کی تلاوت انہوں نے کبھی نہ کبھی تو کی ہوگی، سیکھنے کا جذبہ اور شوق کبھی نہ کبھی تو دل میں آیا ہوگا، اور جب یہ چیزیں ہوں گی کہ قرآن کی وہ تلاوت کرنا چاہیں گے، پابندی کریں گے، تو اس کی وجہ سے اطاعت کی رغبت بھی ان کے دل میں پیدا ہوگی، عبادات کی دلچسپی بھی ان کے اندر
پیدا ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات نازل کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور اس کے احکامات۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہ اللہ نے بہترین بات کیا کی؟ نازل کی۔ کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ قرآن کی ایک بہت مزیدار بات کیا ہے معلوم؟ جو قرآن تلاوت کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا، غور کیے ہوں گے یا کریے اب جب تلاوت کریں تو اس میں ورڈز بہت سملر آتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر الذین ہزاروں جگہ ہوں گے، من قبل ہزاروں جگہ ہوں گے، اس طرح بہت، من بعد ہزاروں جگہ ہوں گے، آمنو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو ہزاروں جگہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین بات نازل فرمائی، یعنی ایسی کتاب جو کیا ہیں، جو آپس میں ان کے حروف، ان کے ورڈز، سینٹنسز، یہ سب ملتے جلتے ہیں۔ کہیں پہ کچھ زبر زیر کا فرق ہوگا معنی کی وجہ سے، سچویشن کی وجہ سے، لیکن ملتا جلتا ہوگا۔ یہ قرآن کی خصوصیت میں سے ہے۔ جو تلاوت کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ کہ کافی ورڈز جو ہے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کتابا متشابہا مثانی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ بار بار دہرائے جانے والی آیتیں ہیں۔ دو اقوال اہل علم نے بیان کی ہے کہ اس سے مراد یا تو متشابہات والی جو آیت ہے وہ، یا اس سے مراد سورہ فاتحہ کے بارے میں اشارہ کیا کہ جو بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے، کہ بار بار اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اتنی بہترین بات اللہ نے نازل کی ہے اور اتنی بہترین چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے ان لوگوں کی کھالوں یعنی چمڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت یا اس کے احکامات رکھے جاتے ہیں، جو اپنے رب سے واقعتاً ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کی پکڑ سے واقعتاً وہ ڈرنے والے ہیں، تو قرآن کے احکامات سے ان کے رونگٹے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ قرآن ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن ایسی چیز ہے کہ لوگوں سنو، اگر یہ پہاڑ پر نازل کی جاتی، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ کو تم دیکھتے اللہ کے ڈر سے وہ چورا چورا ہو جاتا۔ ایسی چیز ہے یہ قرآن، ایسی چیز ہے قرآن اور اس کے احکامات ایسی چیز ہے۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پر نازل کی جاتی، لرأیتہ، تو تم اسے دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے ڈر سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے مقابل ہمارے کیا حالت ہونے تھے جب قرآن اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، قرآن جیسی نعمت ہمیں دی گئی ہے، تو اب ہمارے دل کی حالت کیا ہونے تھی کہ جب قرآن کے احکامات ہم سنیں تو ہمارے دل بھی گھبرائے، ڈرے، ہے نا؟ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا تو ہمارے دل میں یہ اثر نہیں پڑ سکتا؟ بالکل پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اس قرآن کو اسی طرح لیں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لینے کا حکم دیا، کہ اس کے احکامات، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، اس کے احکامات پر ہم عمل کریں گے اور اخلاص اور نیت کی درستگی کے ساتھ کریں گے، تبھی یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے یہ کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کن لوگوں کے؟ یخشون ربہم، جو اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، کہ پتہ نہیں جو احکامات ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم نے اس پر اسی طرح عمل نہیں کیا جس طرح حکم دیا گیا تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
مواخذہ نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ جب یہ احکامات وہ سنتے ہیں، تلاوت وہ سناتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف وہ راغب ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف ان کا دل جھک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ اور یہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو ان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو، ایک ڈر اور خشیت کیا ہو، پیدا ہو۔ جب قرآن پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ ڈر اور خوف سے کیا ہو جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ تو ہمارے دل میں بھی قرآن کی تلاوت سے ایک ڈر اور خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ اس آیت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت سے، اس کے احکامات کے سننے سنانے سے ہمارے دل میں بھی خشیت پیدا ہو، اللہ کا ڈر، خوف الہی ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اس کے بعد آئیے، جب قرآن پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اچھی طرح، تو ہم اپنے اخلاق اور کردار کی اچھی طرح اصلاح کر سکیں گے۔ جب ہم قرآن کے احکامات پر اچھی طرح عمل کریں گے۔ چنانچہ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، میں نے پوچھا یا ام المؤمنین اخبرنی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ پہلے آپ نے کہا کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، بس یہ سمجھ لو کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ تو اپنے دل کو اگر اور اپنے کردار کو اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اخلاق کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہوگا کہ قرآن کو اپنا اخلاق بنانا پڑے گا، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر ہی قرآن کو بنانا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار قرآن ہی تھا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صداقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے سب سے عظیم پیمانے پر فائز ہیں۔ آپ اخلاق کے سب سے عظیم پیمانے پر کیا ہیں؟ فائز ہیں۔ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، کہنے دیجئے ان کو، آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ آپ اخلاق اور کردار کے سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو اور کردار کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ ہماری عبادات، ہماری ساری چیزیں، ہمارے اعمال، ہماری زندگی سب کے سب قرآن و سنت کے مطابق کرنی ہوگی۔ تب ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس کی اصلاح ہوگی، اور ہمارا اخلاق بھی قرآن بن سکے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے آئیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم خوب قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے احکامات کو سمجھیں، اور اس پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔